کیا فتح مکہ کے موقع پر مشرکین کو معاف بھی کیا گیا یا ان کو جیسے سورہ توبہ میں آتا ہے ان کو سزا ہی دی گئی؟ پوری بات سمجھ لیجئے، اللہ کے رسولوں کی طرف سے جب حجت تمام ہو جاتی ہے، حجت تمام ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ حق کو بالکل برہنہ دکھا دیا جاتا ہے، وہ واضح ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد اسی دنیا میں جزا و سزا ہوتی ہے۔ اس اصول کو پہلے سمجھ لیجئے۔ اس جزا و سزا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں، آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ سزا دینے کا کام فرشتوں کی بجائے صحابہ کرام سے لیا، بس یہ فرق واقع ہوا۔ تو اس میں جو تدریج اختیار کی گئی وہ یہ تھی کہ 3 گروہوں میں ان کو بانٹ دیا گیا، مشرکین اہل کتاب اور مشرکین اہل کتاب دونوں کے معاندین۔ معاندین کا مطلب یہ ہے کہ محض انکار نہیں کیا جا رہا بلکہ دشمنی پر کھڑے ہو گئے، مقابلے میں آ گئے۔ تو معاندین کے معاملے میں تو سزا جب موقع ملا نافذ کر دی گئی، اس میں انتظار نہیں کیا گیا۔ لیکن منکرین کے لیے آخری سزا کا اعلان 9 ہجری میں ہوا ہے، اور وہ سورہ توبہ ہے۔ اسی وجہ سے اس سورہ پر بسم اللہ نہیں لکھی جاتی، کیونکہ یہ عذاب کی سورہ ہے۔ تو اس میں سزا دی گئی ہے مشرکین کو بھی، اہل کتاب کو بھی۔ مشرکین کے لیے موت کی سزا کا اعلان کیا گیا ہے، اور اہل کتاب کے لیے محکومی کی سزا کا اعلان کیا گیا ہے۔ معاندین وہ فتح مکہ کے موقع کے اوپر بھی مار دیے گئے، وہ جنگ احد کے موقع پر بھی مار دیے گئے، وہ اس سے پہلے بھی جب موقع ملا ہے۔